أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا بنی اسرائیلیوں کی خباثت جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مانتے ہو تو رات کو یا نہیں مانتے، اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو یہ کوہ طور پہاڑ تمہارے اوپر پھینک دیا جائے گا جس سے تم کچلے جاؤ گے، سارے کے سارے مر جاؤ۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت عہد الست کو بیان فرمائیں گے۔ آپ پہلے یہ سن چکے ہو اللہ رب العزت نے کل 3 وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ انبیاء سے لیا تھا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا انبیاء سے وعدہ۔ دوسرا وعدہ اللہ رب العزت نے صرف بنی اسرائیلیوں سے لیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسرا وعدہ اللہ نے روئے زمین کے ہر بندے سے لیا جس بندے نے دنیا میں آنا ہے قیامت کی صبح تک، اس بندے سے اللہ نے وعدہ لیا۔ اس وعدے کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اب وہ وعدہ کہاں پر لیا گیا تھا؟ احادیث میں آتا ہے عرفات کے میدان کے اندر کنارے کے اوپر ایک وادی ہے جس کو وادی محرۃ النعمان کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کی دائیں جانب ہاتھ پھیرا تو چھوٹی چھوٹی چمٹیوں کی مانند مخلوق نکل کر سامنے آ گئی۔ پھر پشت کی بائیں جانب پہ ہاتھ پھیرا تو چھوٹی چھوٹی چمٹیوں کی مانند مخلوق نکل کر سامنے آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے جو قیامت کی صبح تک آئے گی۔ پھر فرمایا کہ یہ دائیں جانب والے جنتی لوگ ہیں، جنتیوں والے کام کریں گے، جنت میں جائیں گے، اور یہ بائیں جانب اصحاب الشمال یہ جہنمیوں والے کام کریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ ان میں فرق کیوں ہے؟ کچھ قد کے اعتبار سے لمبے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کوئی خوبصورتی کے اعتبار سے کچھ گورے ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ چٹے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی پیلے ہیں، کوئی نیلے ہیں۔ اے اللہ کچھ ان کے اندر امیر ہیں، کچھ غریب ہیں۔ اے اللہ کچھ ان کے اندر صحت مند ہیں، کوئی کمزور ہیں۔ حتیٰ کہ ہر ایک کا مقابل بیان کیا گیا۔ کچھ کے چہرے کے اوپر نور تھا، کچھ کے چہرے کے اوپر نور نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا احببت ان اشکر، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے۔ گورا اور کالا، جب کالا گورے کو دیکھے گا اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، گورا کالے کو دیکھے گا اللہ کا شکریہ ادا کرے گا میں حسین بنایا، اور لمبے قد والا چھوٹے قد والے کو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، شکر ہے اللہ نے مجھے اچھے دراز قد کا مالک بنایا، ٹھگنا کوڈو نہیں بنایا۔ اسی طرح
آنکھوں سے دیکھنے والا جس کی آنکھیں ہوں گی وہ شکریہ ادا کرے گا اس بندے کو دیکھ کر جس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، جس کے پاؤں سلامت ہیں وہ اس بندے کو دیکھ کر شکریہ ادا کرے گا جسے اللہ نے پاؤں نہیں دیے۔ ہر وہ بندہ جسے اللہ نے بہترین سے بہترین نعمت دی ہے وہ اپنے سے کمزور بندے کو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ فرمایا میں نے یہ دنیا کے اندر تفاوت، امیری، غریبی، اچھے قد والا، چھوٹے قد والا، خوبصورت، بدصورت، یہ میں نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شکریہ ادا کریں۔ اب جب وہاں پر اللہ نے تمام روئے زمین کے انسانوں کو جمع فرمایا تو اللہ نے وعدہ لیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے وہاں پر ہر بندے کو اپنی جان کے اوپر گواہ بنایا۔ وعدہ کیا لیا؟ فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بتاؤ اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، اس وقت ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، شاید نہ ہم نے گواہی دی تھی کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہو جی، آپ ہی ہمارے خالق ہو جی، آپ ہی ہمارے مالک ہو جی۔ اب یہاں پر کوئی سوال کرے ملحد قسم کا، بے دین قسم کا بندہ کہ وہ وعدہ ہم سے وہاں پر لیا تھا ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، اور تفسیری روایات میں آتا ہے کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں وہ وعدہ یاد تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وعدہ یاد تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو یہ بھی یاد تھا کہ اس وقت میرے دائیں جانب اور بائیں جانب کون تھا۔ اسی طرح ابن عربی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں مجھے بھی یاد تھا۔ اسی طرح سال بن عمر تستری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں مجھے بھی یہ یاد تھا جی۔ جن جن لوگوں کے اچھے حافظے تھے انہیں وہ باتیں یاد تھے، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ بچپن کے اندر ہمیں یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ کس نے سکھایا تھا، ماں نے سکھایا تھا یا باپ نے سکھایا۔ تھوڑا آگے آ جاؤ، ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد آج دن کو ہم نے کیا کیا کام کیے تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد ہم نے کل رات کو کیا کھایا تھا۔ ہمارے حافظے اتنے آگے ہیں، اور کسی چیز کا کسی بات کا یاد نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں لیا۔ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، بتاؤ اے لوگو تمہارا خالق مالک تمہارا پالن ہار کون ہے؟ تو اس وقت ہم سب نے کہا تھا قالوا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اور ان تقولوا یوم القیامت، یہ وعدہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیوں لیا تھا کہ تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو توحید سے غافل تھے جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو عقل دی ہے جی، ادراک دیا، شعور دیا، سمجھ دی ہے جی۔ ہر بندے کو پتہ ہے جی نوالا منہ میں جاتا ہے ناک میں نہیں جاتا ہے جی۔ ہر بندے کو پتہ ہے جی بندہ بات کانوں سے سنتا ہے جی، دیکھتا آنکھوں سے ہے جی۔ یہ اللہ نے بندے کو عقل دی ہے۔ پھر ہر بندہ اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ ہر بندے کو اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے، یہ میری ماں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وعدہ میں نے تم سے لیا تاکہ دن قیامت کے تم یہ نہ کہہ سکو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا او تقولوا انما اشرک، دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم دن قیامت کی یہ بھی نہ کہہ سکو انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، ہم ان کو دیکھا دیکھی یہ شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، بدعات کی تھی، رسومات کی تھی، اور تم دن قیامت کے تاکہ یہ بھی نہ کہہ سکو پیو دادے کرنے آئیں تو اسی بھی انہوں کو ویک کے کرنے رہے ہیں جی۔ اگر کرنے رہے ہوں تو فرمایا تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو تمہارے باپ دادے کا ہوگا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد آنے والی نسل تھی۔ آج کے دور کے اندر ہر دوسرا تیسرا بندہ اچھی طرح موبائل چلانا جانتا ہے، ہر بندے کو تقریباً اردو پڑھنی لکھنی آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لینا جی، قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لینا، وہ بندہ کبھی کفر میں کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ نے شرک کے مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ہر گناہ کو، اللہ کے پیغمبر نے اور قرآن نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا جی۔ کوئی بندہ پوری زندگی گناہ کرتا ہے، ایک بھی نیکی نہیں ہے، لیکن ہے وہ مومن ہے، شرک اس بندے نے نہیں کیا، فرمایا کہ وہ بندہ بھی اپنے گناہ کو
اپنے گناہوں کی سزا جو وقت مقرر ہے وہ جہنم کے اندر جلے گا، وہاں پر اپنا وقت پورا کرے گا، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور آئے گا۔ لیکن جس بندے نے شرک کیا ہے جی، پوری زندگی نیکیاں بھی کرتا رہا ہے، ساتھ میں شرک بھی کرتا رہا ہے، ساتھ میں حج بھی کرتا رہا ہے، ساتھ میں نمازیں بھی پڑھتا رہا ہے، وہ بندہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچے گا۔ اللہ نے جنت کو حرام کیا ایسے بندے کے اوپر۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اوے لوگوں ہم کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مسائل کتنے واضح شفاف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے وہاں پہ وعدہ لیا تھا تمہارا خالق میں ہوں، میرے علاوہ کسی کو خالق مت بنانا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا یہ وعدہ ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو وہ ہمیں تو توحید کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تاکہ تم دن قیامت کے یہ بھی نہ کہہ سکو ہمارے باپ دادے پردادے یہ کام کیا کرتے تھے اور ہم بھی یہ کام کیا کرتے ہیں۔ آج اگر کسی کو سمجھاؤ نا جی تو کہتے ہیں مولوی صاحب نوا آ گئے جی، استے پیو دادے کام کرنے ہونے ہیں نا تے ہوں یہ ایسا کو روکنے۔ قرآن یہ کہتے ہیں نا جو پیو دادے کے کام پر چلتا رہا ہے نا جی اور وہ کفر و شرک میں چلتے رہے تو ان کا حشر وہیں پہ جہنم میں ہوگا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ شرک سے بچ جائیں، شرک سے لوٹ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا آپ کے رب نے، من بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ، من ظہورہم ذریتہم، ان کو پیٹھ سے نکال کر، واشہدہم، اللہ نے ان کو گواہ بنایا، علی انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر۔ ہم سب کو آدم کی ہی پیٹھ سے نکال کر اللہ نے ہم کو اپنی ہی جانوں کے اوپر گواہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مشکل کشا، تمہاری بگڑیاں پار کرنے والا، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا، تمہارے ہر دکھ درد کے ساتھ دینے والا۔ قالو، اس وقت ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہو۔ شہدنا، ہم نے گواہی دی تھی، ان تقولوا یوم القیامت، یہ کہ تم نہ کہو قیامت والے دن، انا کننا، بے شک ہم تھے، عن ھذا غافلین، اس توحید سے غافل۔ او تقولوا، یہ بھی تم نہ کہو، انما اشرکا، بے شک شرک کیا، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد نے، رسم و رواج گڑھے تھے ہمارے آبا و اجداد نے، من قبل، اس سے پہلے، وکننا، اور تھے، ذریتم من بعدہم، ہم ان کے بعد آنے والی اولاد تھے، ہمیں تو نہیں پتہ، پیو دادے یہ کام کرتے رہے اور ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ افتہلکنا، وہاں پر وہ کہیں گے افتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل المبطلون، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے باطل کام کیے، ہمارے باپ دادے نے شرک کیا تھا، آپ ان کی وجہ سے ہمیں بھی جہنم میں جلاؤ گے، اللہ فرمائیں گے تم بھی جہنم میں جلو گے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ شرک سے رجوع کر لیں۔